بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کوثر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سے حقائق پوشیدہ ہیں۔ آخر میں ہم سورہ کوثر کے حوالے سے کچھ روحانی وظائف اور اعمال بھی بتائیں گے جن پر عمل پیرا ہو کر آپ کئی طرح کے روحانی اور جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سورہ کوثر کی شان نزول کے بارے میں تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ کوثر کی تلاوت اس وقت کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنان اسلام نے بے اولاد یعنی ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر تلاوت کرنے کی وحی فرمائی۔ ناظرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں عمر ابن سعد اور حکم ابن سعد موجود تھے۔ عمر ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یا ابل ابتر کے الفاظ سے پکارا، جس کا مطلب تھا اے ابتر کے باپ۔ ناظرین، عرب میں ابتر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کی اولاد نہ ہو۔ مزید اس نے یہ بھی کہا کہ میں محمد سے دشمنی رکھتا ہوں۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، اگر سورہ کوثر کی تفسیر پر نظر ڈالیں تو اسلامی کتب میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مفسرین نے اس کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں جن میں حوض کوثر، خیر کثیر، علم، دونوں جہانوں کا شرف اور پاک اور پاکیزہ ذریت شامل ہے۔ یہ وہ مطالب ہیں جن پر تمام اسلامی فرقے متفق ہیں۔ دوستو، ان تمام مطالب کو قبول کرتے ہوئے ہم بنا کسی اختلاف کی یہی کہیں گے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو موقع اور محل کے مطابق بات کرے۔ یعنی اگر سورہ کوثر کی شان نزول پر غور کیا جائے تو اس موقع کے مطابق اس کا مطلب اولاد یا نسل کے متعلق ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا وقت تھا جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نہ ہونے اور نسل کے ختم ہو جانے کے متعلق تانے دے رہے تھے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے، یا ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا ہے، یا ہم نے تم کو علم عطا کیا ہے، یا یہ کہ ہم نے تمہیں دو جہانوں کا شرف بخشا ہے، یہ جواب معقول نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اس سورہ کے ان تمام مطالب کا انکار بھی نہیں کر رہے۔ ہم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن معنی میں یہ آیات تلاوت کی تھیں اس سے مراد دختر رسول یعنی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا تھیں، جن کا ایک لقب کوثر بھی ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پھیلی اور آج بھی کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اور عقلی طور پر بھی یہی بات قبولیت کے قابل ہے کہ جب دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کے بے اولادی اور بے نسلی کا طعنہ دیا تھا تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر کے لقب والی بیٹی عطا کرنے کا انتظام کر دیا ہے جس سے تمہاری نسل پروان چڑھے گی۔ اب اس کی شکرانے کی خاطر تم دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو، اور یاد رکھو کہ یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نسل اور ابتر ہے۔ ناظرین، ان شانیہ کا حول ابتر کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معنی اور شان نزول جناب سیدہ سے متعلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسل کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور شکر کے طور پر نماز بھی پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد دختر رسول تھیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی، تو ہمارے اس قول کی تصدیق بہت سے علماء کرتے ہیں اور یہ بات مانتے ہیں کہ کوثر سے مراد دختر رسول تھی، جیسا کہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو ایک روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ کوثر بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کا لقب تھا، تو اسی لقب کی بنا پر جنت میں موجود حوض کو بھی کوثر کہا گیا۔
یعنی حوض کوثر کا نام بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے لقب کی وجہ سے کوثر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کا ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھیلا ہے تو سیدہ کی اولاد کے ذریعے سے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی علمی قابلیت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے علمی کمالات کو بھی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کی ان تمام کتب میں ان کے علمی لحاظ سے درج فضائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جن میں سے دو روایات ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ باقر ایک عالم، سید اور بزرگ شخصیت تھے۔ ان کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے علم کو شگافتہ کیا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ کان عالماً زاہداً عابداً، یعنی وہ عالم، زاہد اور عابد تھے۔ اس لیے اگر کوثر سے مراد علم لیا جائے تو بھی یہ آیت بی بی پاک صلوات اللہ علیہا سے ہی تعلق رکھتی ہے، کیونکہ علم بھی ان کی اولاد سے ہی پھیلا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے دونوں جہانوں کی شرف کی تو یہ بات بھی طے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اولاد سیدہ پر فخر کرتے آئے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ الحسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا و ابغض اللہ من ابغض حسینا، الحسین سبت من الاسباط لعن اللہ قاتلہ۔ اور آخرت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت و ابوہما خیر منہما، یعنی اگر کوثر سے دونوں جہانوں کا شرف مراد لیا جائے تو بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا ہی مراد ہوں گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے ان پر اور ان کی اولاد پر فخر کرتے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، کوثر کے تمام مطالب جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام بی بی پاک صلوات اللہ علیہا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، بظاہر چھوٹی نظر آنے والی یہ صورت اپنے اندر بہت سے فوائد چھپائے ہوئے ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنی یومیہ نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اسے قیامت کے دن حوض کوثر نصیب ہوگی اور وہ درخت طوبہ کے نیچے ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے گا اور عید قربان کے دن اور مسلمانوں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے پیش کردہ تمام قربانیوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اور سورہ کوثر اس قدر طاقتور صورت ہے کہ اگر آپ سورہ کوثر پڑھ کر پہاڑ کی طرف بھی اشارہ کریں تو یقین جانے وہ بھی اپنا راستہ چھوڑ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ویسا بنا جائے جیسا کوثر والے چاہتے ہیں۔